الحمد لله الذي أبدى الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. ایک ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، ایک ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا. اس نے جو لفظ سر سینہ صحرا لکھا، مٹ نہ سکے گا ہواؤں سے کچھ ایسا لکھا. اس نے نور سے چمکتی ہوئی پیشانی پر خون سے اپنے صحابہ کا قصیدہ لکھا. میرے محترم بزرگ اور دوستو، جن چیزوں کے اندر ہماری کامیابی ہے، جس سے ہم دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کامیاب ہوں گے، ان چیزوں سے آج ہم کافی دور ہیں. تقریباً نکاح کے اندر قرآن پاک کے اندر سے 3 جگہ سے آیتیں پڑھی جاتی ہے. قرآن پاک سے 3 جگہ سے آیتیں پڑھی جاتی ہے. اس میں سے آخری اور تیسری جگہ سے جو پڑھی جاتی آیتیں، ان آیتوں کا میں نے مکمل تلاوت کیا ہے. اور اس میں اللہ رب العزت ہم سے کیا مانگ رہا ہے، کیا چاہتا ہے، بالکل واضح کر دیا ہے. کس کام کو ہم کریں گے تو ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. 2 چیزیں کہا ہے. اے لوگو ایمان لے آؤ، اتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمہ کو پڑھنے کے بعد اس کے اندر بہت سی چیزیں داخل ہیں. یہ تو ہم نے زبان سے اقرار کیا، زبان سے ادا کیا، دل سے اقرار کیا. اس کے اقرار کے بعد اسلام میں داخل ہونے کے بعد اللہ رب العزت ہم سے بہت ساری چیزیں طلب کر رہا ہے، اور ان چیزوں کے طلب کرنے میں کوئی خرچ نہیں ہے. جب سے ہم اسلام میں داخل ہوئے، کلمہ پڑھ لیے، اللہ کہتا ہے اتقوا اللہ. آمنو، ایمان لاؤ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اب اتقوا اللہ کا مفہوم بہت وسیع ہے. اتقوا اللہ کے اندر جتنے بھی غیر طریقے ہیں، غیر راستے ہیں، برائی کے راستے ہیں، ان تمام چیزوں سے بچنا ہے. اور جتنے اچھائی کے راستے ہیں، ان تمام چیزوں کو اپنا لینا ہے. اب برائی کے راستے ہم تمام حضرات جانتے ہیں کہ جو بھی اسلام کے دائرے سے خارج ہے، جن جن چیزوں کو اسلام نے ناپسند قرار دیا ہے، ان تمام چیزوں سے بچنا ہے. اور یہ بہت ساری چیزیں ہیں. شراب ہے، زنا ہے، جھوٹ ہے، سود ہے، غیبت ہے، چغلی ہے،
ایک دوسرے کا حق مارنا ہے، ایک دوسرے کی ادب نہ کرنی ہے، یہ ساری چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور کیا فرمایا؟ نرم بات کہو، حق بات کہو۔ جب بھی ہمیں کلام کرنی ہے، جن موضوعوں پر ہمیں بولنا ہے، ان موضوعوں کو سوچ کر، ناپ تول کر، کہ اس میں کمی زیادہ نہ ہو، اس کو بیان کرتے وقت گھٹا نہ دیا جائے۔ منوان جس طریقے سے وہ مسائل ہے، وہ باتیں ہیں، ان باتوں کو عرض کرنا یہ درست بات ہے، اور اس میں آگے بڑھا دینا یا کم کر دینا یہ غلط طریقہ ہے، غلط رسم ہے۔ ہم جب اسی آیت میں آگے اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ جب انسان ایمان لے آئے اور اللہ سے ڈرے اور اچھی بات اگر کرتا ہے، حق بات کرتا ہے، سچ بات کہتا ہے، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یصلح لکم اعمالکم، ہم تمہارے عملوں کو درست فرما دیتے ہیں، صحیح کر دیتے ہیں، تمہارا ہر کام بنا دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ہر کام کو درست ایک اندازے پر، ایک نظام پر، ایک سلیقے پر چلاتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے یصلح لکم اعمالکم۔ جب یہ ہم کام کریں گے، چوتھا کام یہ ہمارا ہوا اس آیت کے ذریعے، نمبر 1 ایمان لانا، نمبر 2 اللہ سے ڈرنا، نمبر 3 حق بات کہنا، سچ بات کہنا، اور نمبر 4 کیا ہوگا؟ جب یہ 3 کام ہم کریں گے تو چوتھا کام کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کاموں کی اصلاح فرما دیں گے، ہمارے عملوں کو درست فرما دیں گے۔ جب یہ 4 چیزیں ہم دنیا سے کر کے جائیں گے تو اللہ اس آیت میں فرماتا ہے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ تو آخرت میں کیا ہوگا؟ انعام یہ ملے گا، ان 4 کاموں کے کرنے کی وجہ سے ہم کو آخرت میں جو انعام ملنے والا ہے، وہ انعام یہ کہ ہمارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، یعنی ہمارے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیں گے۔ اور جب گناہیں معاف ہو جائیں گی انسانوں کی تو انسان جنت میں چلا جائے گا، رب اس کا راضی ہو جائے گا، اور جب راضی ہوگا تو سارے معاملے آسان ہو جائیں۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، آگے فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو آخرت میں اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ ہم سب کے نکاح میں اس آیت کو مولانا پڑھتے ہیں، لیکن اس آیت کے اندر جن چیزوں کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے، ہم ان چیزوں کے اندر یا اس پر کھڑے نہیں اتر رہے۔ شادی بیاہ میں آج کل کمی زیادتی ہو ہی رہی ہے، اسلام کے خلاف ہمارا قدم اٹھ رہا ہے، ہم نماز چھوڑتے ہیں، وقت پر زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، بڑوں کی عزت نہیں کرتے ہیں، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے ہیں، اپنی زبانوں کو ہمیشہ گندا کیے رہتے ہیں، اپنی زبانوں پر ہمیشہ غلط الفاظ، گانے کے الفاظ، برائی کے الفاظ رٹے رہتے ہیں۔ لہذا زبان کے گندا ہونے کی وجہ سے دل بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ میں اس سے پہلے اسی بستی میں دوسری مرتبہ میرا آنا ہوا ہے، اس سے پہلے بھی میں چند باتیں عرض کیا تھا، اس میں سے ایک بات بہت قیمتی بات یہاں چھوڑ کر گیا تھا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک میموری ہے، اس کا نام روح ہے، وہ ایک مہمان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جب کوئی مہمان آتے ہیں تو مہمان جتنا اعلیٰ کوالٹی کا ہوتا ہے، جتنا زیادہ پیسہ والا ہوتا ہے، علم والا ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس مہمان کے انتظار میں ہم رہتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کے لیے ہم کھڑے رہتے ہیں۔ جب وہ ہمارے دروازے تک آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مہمان کے گاڑی کے سرکشا میں لگ جاتے ہیں، اس کو صحیح جگہ پر لگوا دیتے ہیں، اور کچھ لوگ مہمان کے جو ہے نا خدمت پہ لگ جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح انسان کا مسئلہ ہے، انسان ایک کھلونا کی طرح ہے، ابھی معلوم نہیں 2 گھنٹے کے بعد کون اس جگہ سے چلا جائے گا۔ لہذا انسان کو اپنے بارے میں معلوم ہی نہیں کہ ہم کو کتنا دن اس دنیا میں رہنا ہے، اس لیے عمل کے اعتبار سے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ تو انسان کے جسم کے اندر
ایک مہمان بیٹھا ہے, اس مہمان کا نام ہے روح. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, جسم کو چلانے کے لیے, ہاتھ اور پیر کو چلانے کے لیے, دماغ کو چلانے کے لیے, ناک کو چلانے کے لیے, سب کو تر و تازہ رکھنے کے لیے ہمارے لیے کیا چاہیے؟ کھانا چاہیے, جس کے لیے ہم وقت ہمیشہ تیار رہتے ہیں. ہم اپنے جسم کو لذیذ غذائیں دیتے ہیں, گوشت, مچھلیاں, ہر چیز ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے استعمال کرنے سے کون خوش ہوتا ہے؟ یہ ہاتھ خوش ہوتا ہے, پیر خوش ہوتا ہے, جسم خوش ہوتا ہے, کیونکہ جسم کا خوراک کھانا ہے. لیکن اس میں بیٹھا ہوا سوار مہمان وہ بالکل خوش نہیں ہوتا. چاہے جتنے اچھے کھانے ہو جائے, دل کو کوئی فائدہ نہیں اس کھانے سے. دل کا خوراک, دل کا کھانا, دل کے اندر تر و تازگی تو کلمے سے آئے گی, نماز کے ذریعے آئے گی, سچائی کے ذریعے آئے گی. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے, جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے, جو لوگ تلاوت نہیں کرتے, جو لوگ سچ نہیں بولتے, ان کا ایمان مردہ ہو جاتا ہے. ان کا ایمان مردہ ہو جاتا ہے, ایمان کمزور ہو جاتا ہے. یہ بخاری اور مسلم کا مسئلہ ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے, ایمان گھٹتا بھی ہے. مثال یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں کوئی سامان خرید کر لائے, ایک چاقو ہی خرید لیجئے اور لے آ کر اس گھر کے اندر کسی طاق پر رکھ دے, اور سال بھر 2 سال اس کو صاف نہ کرے, اس میں جنگ آ جائے گا, اس چاقو میں جنگ آ جائے گا, وہ چاقو کا دھار کند ہو جائے گا, وہ بھوتا ہو جائے گا. اس سے ہم کوئی چیز کاٹنا چاہیں گے تو وہ چیز نہیں کٹے گی. اسی طرح ایمان کا مسئلہ ہے. جب جب ہم نماز چھوڑتے ہیں, جب جب ہم تلاوت چھوڑتے ہیں, جب جب ہم حق کے راستے کو چھوڑتے ہیں, ہمارا ایمان مردہ ہو جاتا ہے, ہمارا ایمان مردہ ہو جاتا ہے. ہم ایمانی اعتبار سے بالکل کمزور ہو جاتے ہیں. ہمارے جسم کے اندر بیٹھا ہوا مہمان کمزور ہو جاتا ہے. جس دن ہم نماز نہیں پڑھتے اس دن روح کو خوراک نہیں ملتا ہے. یہ کتنی غلط بات ہے کہ ہم جسم کو تر و تازہ رکھنے کے لیے ہر دن الگ الگ طرح کے لذیذ غذائیں کھاتے ہیں, لیکن روح کو تازہ رکھنے کے لیے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے, روزہ بھی نہیں رکھتے, سچ بھی نہیں بولتے, حق بات کی طرف جو ہے نا نہیں لوٹ کر جاتے. ہم پنچایتی کے اندر بھی جاتے ہیں تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اگر 2-4 بڑے گاؤں کے غلط فیصلے پر جم جائے تو ہم اس کے جمنے کی وجہ سے دب جاتے ہیں. حالانکہ ایمانی تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے سامنے مقابلہ کریں, اور کچھ نہیں کہہ سکتے تو اپنی زبان سے حق بات بول کر وہاں سے چلے جائیں. انصاف دلانا نہ دلانا یہ خدا کا کام ہے, لیکن بندے کا کام ہے کوشش کرنا. بندہ کا کام ہے حق پر چلنا, چلنے کی کوشش کرنا. جب بندہ کوشش کرے گا تو اللہ کی مدد آئے گی. جب انسان کوشش نہیں کرتا تو اللہ کی مدد نہیں آتی. ہزاروں واقعات پڑے ہوئے ہیں. صحابہ نے اپنے جسم کی, جان کی بازی لگا دی اسلام کے اوپر چلنے کے لیے, دین مبین کو آگے بڑھانے کے لیے, دین مبین کو آگے چلانے کے لیے. گھر کو چھوڑا, بیوی بال بچے کو چھوڑا, یہاں تک اپنی جان کو اللہ کی راستے میں قربان کر دیا. اب جس وقت ان کی روح نکل رہی ہے, جنگ کے میدان میں ہے, ایک طرف روح نکل رہی ہے, روح کے نکلنے کی وجہ سے درد میں ہے, پھر بھی وہ کہتے ہیں فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ایک ہم مسلمان ہیں جو نماز چھوڑ کر پیسے کما کر سوچتے کہ ہم کامیاب ہو گئے. یہ پیسہ, یہ دولت اسی طرح پڑی رہ جانے والی ہے. ہمارے ساتھ جو چیزیں جانے والی وہ چیز نیکیاں ہے. تو نیکیوں سے دل زندہ ہوتا ہے, روح زندہ رہتا ہے, اور کھانے سے جسم زندہ رہتا ہے. ہم اگر کھانا جسم کو نہ دے تو 2-4 دن کے بعد ہمارا جسم کمزور ہو جائے گا, ہم اپنے پیر سے نہیں چل پائیں گے. لیکن ہم کھانا خوراک روح کو نہ دے, ہمارا روح مردہ ہو جاتا ہے. اس روح کو لے کر ہم قیامت کے میدان میں بالکل کمزور پڑ جائیں گے. ہم پل صراط پر نہیں چل سکتے, ہم محشر کے میدان میں نہیں کھڑے ہو سکتے. اس لیے آج ضرورت ہے کہ اگر ہم جسم کو خوراک دے رہے ہیں تو روح کو بھی خوراک دے, اپنے ایمان کو بھی تازہ بنائیں. 70% مرد اور عورتیں دنیا میں ہیں, 30% عورت اور بچے ہیں, 30% مرد ہے. لیکن مرد کی بھی نماز ختم ہے, عورتوں اور بچوں کی بھی نماز غائب.
पूरा का पूरा 100% बेनमाजी हो चुका है, 100% बददीन हो चुका है। दीन के अंदर चंद लोग मादूद चंद यानी कुछ गांव घर के कमजोर लोग जो बुढ़ापे की उम्र में नमाज पढ़ते हैं, कुछ मौलाना और तलबा जो नमाज पढ़ते हैं, बाकी सारे लोग नमाज छोड़ चुके हैं। गांव के अंदर अगर 100 घर का टोला है, गांव है, तो उसमें से 2-4 घर के लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, वो भी कभी फजर में रहे तो जोहर में नहीं, जोहर में रहे तो असर में नहीं। इस तरह हमारी हालत हो गई है। हालांकि आजान के बाद हमारी मस्जिदें भरी पड़ी होनी चाहिए, हमारे घर की औरतों को खाना बंद कर देना चाहिए। मैं तो माँ बहनों से हमेशा गुजारिश करता हूँ कि मर्दों से ज्यादा माँ बहनों को दीन के काम में लगने की जरूरत है, क्योंकि सारे बच्चे की परवरिश हमारी औरतें करती है। तकरीबन 7 साल तक बच्चे माँ के पास ही रहते हैं, इसलिए औरत और बच्चे को जोड़ लिया जाए तो इस वक्त रुए जमीन पर जो 100% इंसान रहते हैं उसमें से 70% औरतें और बच्चा है। अगर माँ बहनें घर के निजाम को दुरुस्त कर ले, बच्चों को दीनदार बनाने के लिए कोशिश करे, अपनी नमाजों पर कायम हो जाए, सुबह को जगना शुरू कर दे। आज सबसे बड़ी कामयाबी मुसलमानों के लिए सुबह सवेरे जगकर फजर की नमाज पढ़ लेना है। इससे बड़ी कामयाबी कुछ नहीं है। फजर की नमाज हमने सुबह पढ़ लिया जगकर, इंशाअल्लाह पूरा दिन का निजाम हमारे लिए सही हो जाएगा। लेकिन आज एक ही गांव में हमारे गैर भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, गैर मुस्लिम भाई भी रहते हैं, लेकिन उनके घरों को टटोलिए तो उनके बच्चे और बच्चियां वो लोग सुबह जग जाते हैं। लेकिन मुसलमानों के घराने की हालत ये है कि औरतें और बच्चे सूरज निकलने के बाद भी बिस्तरों पर मिलते हैं। जिनको सुबह जगना चाहिए था, जिनको सुबह सवेरे अपने दिन की शुरुआत नमाज से करनी चाहिए, वो सूरज निकलने के बाद जगता है। और जिनको अपने मजहब के बारे में सही तरीके से उनको नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन उनको सुबह सवेरे जगने की फिक्र। हजारों माबूद की पूजा करने वाले सुबह जग जाते हैं, लेकिन एक खुदा को मानने वाले सुबह नहीं जग पा रहे। ये बहुत सोचने वाली बात है। आजकल मुसलमानों का ईमान इतना कमजोर हो चुका है, ईमानी स्तर पर इतना नीचे जा चुका है जिसको बयान नहीं किया जाता। मेरे महतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मैं गुजारिश करूंगा अहले बसतों से, यहाँ की माँ बहनों से। मैं माँ बहनों को इसलिए कहता हूँ कि जमाने जाहिलियत में आज से 1444-45 साल पहले जब हमारे नबी नहीं आए थे, उस वक्त औरतों का कोई मकाम ही नहीं, मर्दों का तो मकाम था। बाज खानदान के लोगों को जंगजो कहा जाता था, बहादुर कहा जाता था, लेकिन उस जमाने में औरतों का कोई मकाम नहीं था। आप एक भी तारीफ उठाए, कोई बच्चा अगर ये कह दे कि उस बच्चे ने अपनी माँ को माँ कहा हो, या उस जमाने के मर्दों को, बच्चों को, बच्चियों को अपने माँ का नाम याद हो, अक्सरों बेशतर इस तरह के हालात थे कि औरतों की शादी ब्याह नहीं होती थी। मर्दों के हालात इस तरीके से थे, जिस औरत को जिस चौराहे पर चाहा पकड़ लिया, नचा लिया, इस्तेमाल कर लिया, फेंक दिया, भगा दिया। औरतें अगर महीने के अय्याम में होती थी, नापाक हो जाती थी, उसे घरों से बाहर निकाल दिया जाता था और पत्ते छीन लिए जाते थे। कपड़ा जो जिस्म पर था उसी एक कपड़े को दिया जाता था, बाकी सारे चीज उससे छीन लिए जाते थे और पत्ता पर खाना खिलाया जाता था, प्लेट पर भी खाना नहीं खिलाया जाता। लेकिन जब आखिरी नबी आए तो औरतों को 4 मकाम दिया। औरतों के बारे में हमारे नबी ने फरमाया कि औरतें बैक पर 4 मकाम रखती है। एक ही औरत है, वो किसी की माँ होगी, वही औरत किसी की बहन होगी, वही औरत किसी की बेटी होगी, वही औरत किसी की बीवी होगी। ये 4 मकाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो औरतों को दिया है। इससे पहले किसी भी मजहब ने औरतों को ये 4 मकाम नहीं दिया था। तो इस उम्मत के माँ बहनों को सोचना चाहिए, जिस नबी ने मुझे माँ का बीवी कहकर घर का मलिका, घर की रानी बना दिया,
जिस नबी ने माँ कहकर, माँ के मकाम को देकर हमारे कदमों के नीचे जन्नत को डाल दिया, जिस नबी ने बहन बनाकर हमको जो है ना दुनिया के अंदर पवित्र बनाया, हमारी इज्जतों को बढ़ाया, जिस नबी ने बेटी बनाकर हमें एक मकाम दिया, हमारे समाज का कोई भी इंसान चाहे समाज में कितना गिरा हुआ हो, अपनी माँ को गलत नजर से नहीं देख सकता, अपनी बहन को गलत नजर से नहीं देख सकता, अपने बीवी को गलत नजर से नहीं देख सकता, अपने बेटी को गलत नजर से नहीं देख सकता। एक अच्छे नजरिया से, एक सलीके से अपने माँ बहनों बेटियों को देखा जाता है। तो मेरी माँ और बहनों, ये जिस नबी ने 4 मकाम दिया है, उस नबी ने कुछ आपके लिए काम भी दिया है। काम आपका ये है कि आप अपने घर को संवार दे, घर को स्वर्ग बना दे, बच्चों को दीन की तालीम दे, आप खुद दीनदार बन जाए, आप खुद नेक हो, अपने शौहरों की खिदमत गुजार हो, माँ बाप को देखने वाली हो, अपने जो है ना घर के लोगों की इज्जत करने वाली बनो। ये सारे काम हमारे नबी ने दिए हैं। कुरान सीखो, कुरान के अलावा गैर की बातें मत करो, गाली गलौज मत करो, अपनी जबानों को दुरुस्त रखो, सही रखो। ये हमारे नबी की तालीम हमारी घर की औरतों के लिए है। जे जाए कि शादी ब्याह पर हमारी औरतें, नमाज के अंदर औरतों को जोर से तिलावत करना मना किया है शरीयत में, हमारी माँ बहनें जोर जोर से आवाजें निकाल कर गाती बजाती है। सोचिए, जिस नबी ने 4 मकाम दिया, उसको कितना तकलीफ होगा जब कयामत के मैदान में हमको उनके सामने पेश किया जाए। कयामत के मैदान में जब पेश किया जाएगा तो हमारे नबी हम सबको देखकर चेहरे को नीचे कर लेंगे, नहीं पहचान पाएंगे। क्यों? नबी जिन लोगों को पहचानेंगे वो कौन लोग हैं? जो नबी के सुन्नत पर चलने वाले लोग हैं, जो नबी के शरीयत को जिंदा करने वाले लोग हैं, जो दुनिया के अंदर नबी के पैगाम को पहुंचाने वाले लोग हैं, जो कुरान पर अमल करने वाले लोग हैं, जो कुरान की हकीकतों को जानने वाले और फैलाने वाले लोग हैं, जो सिराते मुस्तकीम पर चलने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं कि कयामत के मैदान में नबी ऐसे लोगों को पहचान लेंगे। इन लोगों को नहीं पहचानेंगे जिन लोगों ने नमाज को छोड़ दिया, ज़कात को छोड़ दिया, अल्लाह के बताए हुए कानून को छोड़ दिया, सुन्नत और शरीयत को छोड़कर लायानी वक्तों में अपनी जिंदगी को जो है ना गुजारा। ऐसे लोगों को हमारे नबी नहीं पहचाने। तो अहले बसतपुर से मैं गुजारिश करता हूँ, बहुत सारी बातें मेरे जहन में है, मैं एक वाकया सुनाता हूँ। यानी इंसान हजारों गलती कर ले, पूरे आसमान और जमीन के बीच के खाली जगहों को गुनाहों से भर दे, और फिर इंसान को ख्याल आ जाए कि मेरा कोई रब माफ करने वाला है, मेरा कोई रब है जो सारे गुनाहों को माफ कर देता है, और इंसान को ऐसा बना देता है जैसा कि वो माँ के पेट से आज ही पैदा हुआ है। अगर कोई इंसान इतना ज्यादा जालिम है, गुनाहगार है, उसको ख्याल आ जाता है कि मेरा रब मुझे माफ करने वाला है, और माफी के नजरिए से अपने रब के सामने मग़फ़िरत तलब करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे खताओं को माफ करता है। हारिस इब्न सुवैद एक जलीलुल क़द्र ताबी है, अब्दुल्लाह इब्न उमर एक जलीलुल क़द्र सहाबी है। ये वही उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बड़े बेटे हैं अब्दुल्लाह इब्न उमर, जो तकरीबन जितने गज़वात है 27 के 27 सारे गज़वात में अब्दुल्लाह इब्न उमर शरीक रहे। लेकिन जब इनके मौत का वक्त आता है तो ये फूट फूट कर रो रहे थे। हारिस इब्न सुवैद जो शागिर्द थे वहां बैठे थे, नजर पड़ी, कहने लगे, बहुत सारे सहाबी तीमारदारी के लिए आए चले गए। हारिस इब्न सुवैद अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न उमर, आप तो बहुत जलीलुल क़द्र सहाबी है, और तकरीबन ईमान लाने के बाद सारे गज़वात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक रहे, फिर ये मौत के वक्त इतना आप रो रहे। कुर्बान जाइए है अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर, फरमाते हैं कि ऐ सुवैद, एक शख्स है जो जंगल का सफर कर रहा है, और जंगल के अंदर एक ऊँटनी पर वो सफर कर रहा है, और उस ऊँटनी पर अपने खाने और पीने के लिए सामान रखे हुआ है, लोड किया है, और वो सफर को जारी रखा है। चलते चलते जंगल के अंदर वो थक जाता है और ऊँटनी को बैठा देता है,
اس کے بعد وہ سو جاتا ہے. سونے کے بعد اس کی اونٹنی کہیں چلی جاتی ہے. اس شخص کی آنکھ کھلتی ہے, وہ دیکھتا ہے کہ اونٹنی نہیں ہے, جنگل میں کہیں پینے کے لیے پانی نہیں ہے, کھانے کے لیے کوئی چارہ اور کھانا نہیں ہے, کیا کھائیں گے؟ وہ حتی الامکان جتنا اس کے اندر طاقت ہوتا ہے اپنی طاقت کے بقدر جنگل کے اندر اپنے جانور اونٹنی کو ڈھونڈتا ہے, اپنے سامان کو ڈھونڈتا ہے, لیکن نہیں ملتا. وہ اونٹنی نہیں ملتی, سامان جو اس پر لدا ہوا ہے وہ نہیں ملتا. لاسٹ میں اس خیال سے وہ آ کر اسی جگہ پر سو جاتا ہے جس جگہ پر وہ اپنے اونٹنی کو بیٹھایا ہوا ہوتا ہے. اب یہ خیال کر لیتا ہے کہ اب پانی ہے نہیں, کھانا ہے نہیں, اسی لیے اب تو مرنا طے ہے. مرنے کے یقین کے ساتھ وہ انسان سو جاتا ہے. کچھ دیر کے بعد پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے, دیکھتا کیا ہے کہ اس پانی اور کھانے کے ساتھ وہی اونٹنی جس کے بدن پر وہ رکھے ہوا تھا پھر وہ سارے سامان کے ساتھ اس جگہ موجود ہوتی ہے. دیکھتے اس کو کافی خوشی ہوتی ہے. جو آدمی اپنے موت کا خیال کیے ہوئے سویا ہوا ہو پھر اس کے کھانے پینے کا سامان حاضر ہو جائے, اس کو جتنی خوشی ملتی ہے اس کے بعد اور کسی انسان کو اتنی خوشی نہیں ملتی. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اے سوید, ایک انسان جب گناہ کرتا کرتا تھک جاتا ہے اس کے بعد اس کو خیال آتا ہے کہ میرا رب مجھے معاف کرنے والا ہے, اور معافی کے لیے جیسے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ رب العزت اس کے سارے خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ مقام ہے ہم انسانوں کا. لیکن ہم انسان دنیا میں آنے کے بعد اپنے خالق و مالک کو بھول بیٹھے ہیں, اپنے رب کو بھول گئے, نماز کو ترک کر دیا ہے. نوجوانوں, میں گزارش کرتا ہوں کہ نماز پڑھ لیجئے, ورنہ قیامت کے میدان میں شاعر کہتا ہے جمی تابے کی ہوگی, آسلہ فولاد کا ہوگا, نہ اس دن باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا. جس دن حساب و کتاب شروع ہوگا, محشر کا میدان ہوگا, سارے انبیاء پریشان ہوں گے, کوئی نبی سفارش نہیں کریں گے. اس دن سارے نبی کے پاس انسان دوڑتا ہوا جائے گا, آدم کے پاس جائے گا, نوح کے پاس جائے گا, سب کے پاس انسان پہنچے گا, سب انکار کر دیں گے. لاسٹ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے کہ حساب و کتاب کے لیے آپ اپنے رب سے گزارش کیجئے, سفارش کیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ میں بھی اس وقت اللہ اتنا جلال میں ہوگا, اتنا غصہ میں ہوں گے کہ میں بھی ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے نہیں کہہ پاؤں گا, بلکہ میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا, سجدے میں گر جاؤں گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کہیں گے اے محمد سر اٹھائیے, سوال کیجئے, آپ کا سوال کیا ہے, کیوں آپ اتنا پریشان ہیں, کیوں اتنا رو رہے ہیں. اللہ کے نبی جب اس وقت سر اٹھائیں گے اللہ کے کہنے پر تو اس وقت کہیں گے یا رب امتی امتی, اے میرے رب میری امت میری امت. فرمائیے, سوچئے ہم مسلمان بیٹھ کر سوچیں, یہ عہد کرے کہ ہمارے نبی پیدا ہوئے تو بھی ہمارے لیے روئے, جانے کے وقت بھی ہمارے لیے روئے, جب آپ کی آخری سانس چل رہی تھی پھر بھی امت کے لیے آپ نے رویا. اس وقت بھی درد کے عالم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے جبریل سے پوچھتے ہیں جبریل کیا میرے امت کو بھی اتنی تکلیف دی جائے گی روح نکلتے وقت؟ بتلائیے, اتنی پریشانی میں تھے کہ کئی مشک پانی بدن پر بہا دیا گیا, پھر بھی ہوش میں نہیں آ رہے ہیں, اور جب ہوش میں آئے تو کہہ رہے ہیں کہ میرے امت کو بھی اتنی تکلیف ہوگی موت کے وقت. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, بہت ساری باتیں میرے ذہن میں ہے بتلانے کے لیے, جن چیزوں کو سننا چاہیے, سنانا چاہیے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے روز پڑھنا چاہیے, روز اس کی 2-4 آیتوں پر غور کرنا چاہیے. یہ کوئی میں الگ سے نہیں بتلا رہا ہوں, یہ ساری باتیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں. آپ اس کی تفاسیر کو پڑھیں, آپ اپنے اماموں سے مسجدوں کے اندر ٹائم لے, اور ٹائم لے کر سیکھے کہ ذرا مولانا صاحب 2-4 آیتوں کا ترجمہ سنا دی. یہ دین کے کام کے لیے بیٹھے ہیں, وہ سنائے, آپ ان سے جڑیے. آپ جو ہے نا وہ آپ سے جڑیں گے, انشاءاللہ ہمارے گھر کا تجارت بھی چلے گا, ہماری دکانیں بھی چلیں گی, اور ہمارا رزق بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں آسانی کے ساتھ دے گا, اور ہم ایمان کے اعتبار سے بھی مضبوط ہو جائیں گے. یہ کیا دولت ہے, یہ کیا رزق کی تلاش ہے کہ جس تلاش میں ہم خدائی کو بھول گئے.
ہم اپنے خدائی کو بھول گئے, ہم اپنے آخرت کو بھول گئے, ہم اپنے جسم کے آئے ہوئے مہمان کو کمزور بنا لیے. میں گزارش کرتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے ہماری باتوں کو سنا ہے, میں بہت ساری باتیں بتانے کی تمنا رکھتا ہوں, بتلا سکتا ہوں. کل بھی ایک پروگرام میں تھا, وہاں بھی لوگوں کو کچھ دین کی باتیں, کس طرح انسان پیدا ہوا ہے, کس طرح زندہ کیا جائے گا, اس موضوع پر کل میں نے جو ہے نا بہت ساری باتیں وہاں پر رکھا. انسان جب زندہ ہوا ہے ایک پانی سے بنا ہے, لیکن جب انسان کو نکالا جائے گا تو جس طرح ابھی پورے کھیتوں کو ہم نے جوت کر اجلا بنا دیا ہے, قیامت کے میدان میں جیسے بارش ہوئی ہے سارے کھیتوں کے اندر ہرا گھاس نکل آئے گا, اسی طرح قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو نکال لیں گے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو, جو چند باتیں ہمارے سامنے کہی گئی ہے, ہم عہد کریں کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں گے. ہم اپنی نماز کو نہیں چھوڑیں گے, ہم اپنے روزوں کو نہیں چھوڑیں گے, ہم اپنے دکان کو چلاتے ہوئے عبادت کو بھی آگے بڑھائیں گے. اس کاروبار میں زیادہ خیر و برکت ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد